معزز و مکرم، محترم و محتشم مصلیان کرام، حاضرین اعظام، سامعین کرام، ناظرین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ المکرمین عندہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المعین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل، کچھ گفت و شنید سے پیشتر اور کچھ سننے اور سنانے سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ والی جاہ میں درود و سلام کی ڈالی عقیدت و محبت کی تھالی میں بھر کر پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا و ما بانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام وابنہ الکریم بعدد کل ذرہ الف الف مرہ مبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے اور اس تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف و شرفیاب کیا ہے، پروردگار کائنات کا ارشاد گرامی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ محترم سامعین کرام، اسلام میں جو چیزیں ضروری ہیں، اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح ایک مسلمان پر اسلام لانے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ایک انسان پر نماز فرض ہوتی ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہوتی ہے۔ جس طرح روزہ فرض ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ جس طرح حج بیت اللہ فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے جو صاحب نصاب ہوتے ہیں، جو مالک نصاب ہوتے ہیں، مالک نصاب پر اپنے مال میں سے 2.5% ادا کرنا، 2.5% اللہ کی راہ میں دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اپنے مال میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں ادا کرنا، یہ زکوٰۃ ہے۔ اس کی بہت فضیلت آئی ہے۔ اور ایک اور آیہ مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، اس میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک ہرگز بر، نیکی اور تقوی کو نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، اس وقت تک نیکوکار نہیں کہے جا سکتے، اس وقت تک پرہیزگار نہیں کہلا سکتے، اس وقت تک تقوی شعار نہیں ہو سکتے، اس وقت تک تم نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ
اپنی پسندیدہ چیز، جو چیز تمہیں پسند ہے، اس کو رب کی بارگاہ میں خرچ کرو، رب کی بارگاہ میں دے دو۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اس وقت تک نیکوکار نہیں ہو سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ تو انسان کو اپنا مال بھی بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اپنی دولت بھی بہت پیاری ہوتی ہے۔ انسان جو محنت اور مشقت کر کے کمائی کرتا ہے، وہ کمائی ہوئی چیز بھی انسان کو بہت عزیز ہوتی ہے۔ وہی عزیز چیز تو اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کو کہا جا رہا ہے۔ وہی مال، وہی دولت، وہی پیسے، وہی روپے، ان میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، ان میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دے دینا، ان میں سے 2.5% غریب و غربا پر خرچ کر دینا، ضرورت مندوں پر خرچ کر دینا، حاجت مندوں کو دے دینا، یہ زکوٰۃ ہے۔ آئیے حدیث پاک ملاحظہ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی الاسلام علی 5: شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر ہے۔ کوئی عمارت ہوتی ہے نا، وہ عمارت، کوئی بلڈنگ ہوتی ہے، وہ بلڈنگ کسی ستون پر کھڑی ہوتی ہے، کسی پلر پر کھڑی ہوتی ہے، اس کے ستون ہوتے ہیں۔ اگر وہ ستون نہ رہیں تو وہ بلڈنگ قائم نہیں رہ سکتی، اگر وہ پلر نہ رہیں تو وہ عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اسلام کی جو عمارت ہے وہ 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ اسلام کی بھی بنیادی چیزیں 5 ہیں، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ وہ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ تو حضور فرما رہے ہیں بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کن کن چیزوں پر؟ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے عبادت کے لائق نہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے، یعنی اللہ کی معبودیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرے۔ کیا اقرار کرے؟ شہادت دے، گواہی دے، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہے اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ آگے حضور فرما رہے ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا۔ نماز پڑھنا بھی اسلام کی بنیادی چیز ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور ان میں سے تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ جس طرح اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور رسول کی رسالت کا اقرار یہ ضروری ہے، جس طرح نماز ضروری ہے، جس طرح روزہ ضروری ہے، جس طرح حج صاحب استطاعت پر ضروری ہے، اسی طرح جسے حیثیت ہو، جسے استطاعت ہو، جو صاحب نصاب ہو، جو نصاب کا مالک ہو، اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔
اب آتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ نبوی میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض گزار ہوا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں وہ کام کروں تو رب تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے۔ اس شخص کو آگے بڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے دیکھ کر لوگوں نے کہا اسے کیا ہوا ہے؟ اس پر حضور نے ارشاد فرمایا اسے کچھ نہیں ہوا ہے، اسے مجھ سے کام ہے، کچھ پوچھنا ہے پوچھنے دو۔ پھر حضور نے اس شخص کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے شخص، تو یہ جاننا چاہتا ہے نا کہ کون سا عمل ایسا ہے جو عمل کر کے میں جنت میں جا سکوں؟ تو نے یہ پوچھا ہے کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو عمل کر کے میں جنت میں چلا جاؤں، جس عمل کے عوض مجھے جنت میں داخل کر دیا جائے، مجھے جہنم سے نجات مل جائے، چھٹکارا مل جائے۔ حضور نے فرمایا وہ عمل یہ ہے، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرو، اور رشتہ داروں سے میل جول رکھو اور حسن سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، اچھا ویوہار ہو، اچھا کردار ہو۔ یہ وہ کام ہیں جن کے عوض رب تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرات محترم، اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، نماز پڑھے گا، نیکی کرے گا، حسن سلوک کرے گا، تو اس کے ان اعمال کی بدولت، ان کاموں کی وجہ سے رب تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں ایک دیہاتی شخص حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی اے اللہ کے رسول، مجھے ایسے عمل کی طرف رہنمائی فرمائیں جسے انجام دینے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ پیش آیا۔ حضور نے فرمایا تم کسی ایسے عمل کے بارے میں جاننا چاہتے ہو کہ جس عمل کی بدولت جنت میں چلے جاؤ؟ سنو، فرض نمازیں پڑھا کرو، مقررہ زکوٰۃ ادا کیا کرو، رمضان کے روزے رکھو۔ اس اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں ان احکام پر کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ بس جب وہ شخص واپس جانے لگا تو حضور نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر تمہیں جنتی شخص کو دیکھنا ہے، تمہیں کسی ایسے شخص کو دیکھنا ہے جو جنتی ہے، تو دیکھ لو یہ شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے۔ حضرات محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک سے، اپنی مبارک زبان سے کسی شخص کے جنتی ہونے کی بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری سنا رہے ہیں کہ اے لوگو، تم میں سے جو جنتی شخص کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو، دیکھ لو یہ شخص جو جا رہا ہے وہ جنتی ہے۔ حضرات محترم، کس عمل کی بدولت حضور نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی؟ وہ عمل کون سا تھا؟ وہ عمل وہی عمل تھا جو اسلام میں فرض ہے، وہ عمل وہی عمل تھا جو اسلام کا رکن ہے۔ وہ عمل کیا تھا؟ نماز۔ وہ عمل کیا تھا؟ زکوٰۃ۔ اور کیا تھا؟ روزہ۔ حضور فرما رہے ہیں کہ جو فرض نمازیں پڑھے گا اور صاحب استطاعت ہونے پر، مالک نصاب ہونے پر زکوٰۃ ادا کرے گا، اپنے مال میں سے 2.5% ادا کرے گا، اور رمضان کے فرض روزے رکھے گا،
اس شخص کو جنت کی بشارت ہے، جنت کی خوشخبری ہے۔ حضرات محترم، یہ فضیلت ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے گا، حضور اسے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ وہ جنتی شخص ہے، اور اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ ایک اور روایت حضرت معاذ بن جبل صحابی رسول ہیں، بہت معزز صحابی رسول ہیں، وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور کے ہمراہ تھا، حضور کے ساتھ جا رہا تھا۔ ایک روز چلتے چلتے میں آپ کے قریب ہو گیا اور میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھے جہنم سے دور کر دے۔ حضور نے فرمایا، تو نے مجھ سے بہت بڑی بات کا سوال کر دیا ہے، تو نے مجھ سے بہت بڑی بات کا سوال کر دیا ہے، تو نے مجھ سے یہ پوچھ لیا ہے کہ میں کوئی ایسا عمل بتاؤں جس عمل کی بدولت تو جنت میں چلا جائے اور جہنم سے نجات پا جائے۔ حضور فرما رہے ہیں وہ عمل یہ ہے، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ اسلام کے جو ارکان ہیں، ان ارکان پر جو عمل کرے گا، جو شخص نماز قائم رکھے گا، جو شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، جو شخص رمضان کے روزے رکھا کرے گا، وہ شخص کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جنت میں جائے گا۔ حضرات محترم، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ بنا لو۔ جو مال و دولت تم کماتے ہو، دن بھر محنت مشقت کر کے، دن بھر کی محنت و مشقت کے باوجود جو مال و دولت کماتے ہو، حضور فرما رہے ہیں اس کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس کی حفاظت کیسے کی جائے، مال کو نقصان سے کیسے بچایا جائے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کا نسخہ حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا نسخہ یہ ہے۔ حضور فرما رہے ہیں اپنے مال و دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو اور اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، اور مصیبتوں کی لہروں کا سامنا دعا اور کیا بساری کے ذریعے کرو۔ یعنی حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنے مال و دولت کی زکوٰۃ نکال دے گا، اس کا مال محفوظ ہو جائے گا، اس کا مال ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ ہو جائے گا، اس کا مال ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور حضور فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو مصیبت آتی ہے نا، جو بھی مصیبت آتی ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں کہ ہائے افسوس، میرا مال لٹ گیا، میرا مال چوری ہو گیا، میرا قیمتی سامان تھا وہ چوری ہو گیا۔ پتہ ہے یہ کیوں آتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میرے قیمتی زیورات تھے وہ گم ہو گئے، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں کہ خشکی اور تری میں جو مصیبت آتی ہے وہ زکوٰۃ کے نہ ادا کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ کوئی شخص زکوٰۃ نہ ادا کرے، زکوٰۃ نہ نکالے تو ظاہر سی بات ہے مصیبت آئے گی ہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مال میں سے پہلے اپنے مال کا اندازہ لگائیں کہ کتنا مال ہے ہمارے پاس، حاجت اصلیہ کے علاوہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت کی چیزوں سے زیادہ جو بھی مال ہے میرے پاس، اس مال کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد ہم 2.5%، صرف 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اب سوچیں کہ 100 روپے ہیں،
ان 100 روپے میں سے کوئی 2.5 روپے نکال کے کسی ضرورت مند کو دے دے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ فرق نہیں پڑتا ہے، کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ تو اور مال محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ذریعے اس کی دولت محفوظ ہو جاتی ہے، اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے تو یہاں تک فرما دیا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو میری راہ میں ایک نیکی لے کر آئے گا میں اسے 10 گنا زیادہ دوں گا، میں اسے 10 گنا زیادہ دیا کرتا ہوں۔ حضرات محترم، آپ اندازہ لگا لیں کہ اللہ کی راہ میں کوئی 1 روپیہ دے دے تو اللہ اسے کتنا زیادہ دے گا؟ 10 گنا زیادہ دے گا۔ اگر کوئی 100 روپے میں سے 2.5 روپے زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، 2.5% ادا کر رہا ہے، تو آپ سوچ لیں اسے 10 گنا زیادہ ملتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں اس لیے ہم لوگ کیوں انتخاب کرتے ہیں؟ کیونکہ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی کی جو جزا ملتی ہے، اس کا جو بدلہ ملتا ہے 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ عام دنوں میں تو 10 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ دے ہی رہا ہے، لیکن رمضان کے دنوں میں 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے ہم لوگ زکوٰۃ کے لیے رمضان کا مہینہ منتخب کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ آپ لوگ صدقات بھی ادا کریں۔ صدقہ فطر اس بار 65 روپے ایک آدمی پہ، تو آپ لوگ اپنے گھر کے ہر فرد کی طرف سے، ہر چھوٹا بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، ہر فرد کی طرف سے 65 روپے نکالیں، ایک فرد پہ 65 روپے۔ اس کے علاوہ یہ صدقہ فطر ہے، اور زکوٰۃ اپنے مال کا حساب لگائیں، اور حساب لگانے کے بعد اس میں سے 2.5% نکالیں، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اچھی باتیں سنانے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔